السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ؟ کیسے مزاج، حالات، خیالات اور جذبات؟ میں ہوں بہلول مرتضیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں بی ایم نیوز۔ آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہوں نے اپنی ایجوکیشن کراچی سے مکمل کی۔ 18 سال کا ایکسپیرینس ہو چکا ہے ان کو آپریشن تھیٹر کے اندر، سرجری سے ریلیٹڈ فیلڈ ہے ان کی۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ آپریشن تھیٹر کی جو دنیا ہے وہ کیسی ہوتی ہے۔ اکثر کو پیشنٹ سیریس ہو، سرجری ہو رہی ہو، آپریشن تھیٹر میں ہو، ان کے لواحقین باہر ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، نازک سی صورتحال ہوتی ہے، لیکن آپریشن تھیٹر کے اندر کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، یہ ساری بات جاننے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عرفان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بی ایم نیوز کو ٹائم دیا۔ ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی، پھر آپ نے کیریئر کا سٹارٹ کیسے کیا، اور یہ فیلڈ آپ نے کیوں چوز کی اور کیسے چوز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور بی ایم نیوز کا بہت شکر گزار ہوں۔ بات آتی ہے کہ سب سے پہلے مجھے شروع سے ہی بچپن سے یہ چوائس تھی کہ میں سرجری کے اندر جو ہے نا وہ کام کروں، سرجن جو ہے وہ کس طرح سے چیر پھاڑ اور یہ سارا معاملہ۔ میٹرک کے بعد سے ہی میرا جو ہے نا وہ یہ سلسلہ تھا، مجھے شوق تھا سرجری۔ تو کراچی سے سندھ گورنمنٹ قطر ہاسپٹل ہے، وہاں سے میں نے اپنی ایجوکیشن مکمل کی اور وہاں سے چلتے چلتے اب میں کھاریاں لالو موسیٰ تک پہنچ گیا ہوں اور یہاں اپنی سروسز میں نے مختلف ہاسپٹلس میں دے رہا ہوں۔ پہلی بات آپ نے جو کی ہے کہ آپریشن تھیٹر کے اندر جو آپریشن ہو رہا ہوتا ہے اور لواحقین جو ہے وہ باہر ایک ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے پریشانی کی حالت، کیونکہ ان کو اس کی ساری سچویشن کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر وہ کیا کمپلیکیشن چل رہی ہیں یا کتنے وہ ریلیکس ہیں، ایزی آپریشن ہے یا کوئی۔ تو اس میں سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنی فیلڈ کے اندر ماہر ہے اور وہ اپنے انداز سے جو ہے وہ ورک کر رہا ہوتا ہے۔ جو ہمارا آپریشن تھیٹر کے اندر سلسلہ ہوتا ہے بیسیکلی یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سرجن اکیلا صرف اگر آپ دیکھیں کہ وہ چیر پھاڑ نہیں کر سکتا، اس سے پہلے ایک ٹیم ہوتی ہے جس کو ہم اینستھیزیا کہتے ہیں، جس کو بے ہوشی والے ڈاکٹر کہتے ہیں، کچھ لوگ نشے والا ڈاکٹر بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ مریض کو آپریشن ہونے سے پہلے ویلویٹ کر لیتا ہے کہ اس کو کوئی ہائی بلڈ پریشر، دل کی کوئی تکلیف، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے۔ اس کی ساری فائل کو جانچ پڑتال کر کے اس کے بعد آپریشن کا ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ وہ آپریشن سرجری سے پہلے ان کا بہت اس کے اندر جو ہے وہ رول ہے کہ وہ اس کے اندر سب سے پہلے مریض کو بے ہوش کرتے ہیں۔ اس 2-3 طریقے، جب مریض بے ہوش ہو جاتا ہے اس کے بعد سرجری کا عمل ہوتا ہے، اور سرجری کا بھی عمل ایسا ہوتا ہے کہ ڈے 1 سے ہی آپ جو ہے نا کوئی بھی سرجن بنا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے سامنے جو ہے وہ آنتیں کھلی ہوئی پڑی ہیں، معدہ کھلا ہوا پڑا ہوا ہے اور کوئی بھی ایسا آپریشن ہے، دل کا آپریشن ہے یا جو بھی چیسٹ کو کھولا ہوا ہے۔ جب ہماری سرجری کی کوئی بھی ٹریننگ ہوتی ہے تو پہلے جیسے میٹرک میں بچہ پہلے کوئی مینڈک کے آپریشن کر رہے ہیں یا ایف ایس سی کے اندر چھوٹے موٹے پریکٹیکل ہو رہے ہوتے ہیں، اسی طرح جب آپ میڈیکل فیلڈ کے اندر آتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے پروسیجرز پہلے کروائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو دیکھتے دیکھتے ایک ذہن بن جاتا ہے، وہ بلڈ کو پہلے تھوڑے بلڈ کو نکلتے ہوئے دیکھنا، پھر بعد زیادہ بلڈ کو نکلتے ہوئے دیکھنا اور پھر بڑی سرجری اس کو دیکھ، وہ ایک آپ کا نا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی میں مثال اس طرح سے دوں گا کہ ہر بندہ اپنی فیلڈ کے اندر ماہر ہوتا ہے۔ مجھے ایک دن نا گھر والی نے، کچھ مہمان آنے تھے تو گھر میں مرغا تھا تو انہوں نے کہا یہ آپ ذبح کروا کے لیں۔ اچھا، تو میں نے کہا کہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جسم کا کوئی ایسا نہیں انسان کا حصہ جو ہم نے کھولا نہ ہو، دیکھا نہ ہو، بالکل اپنی فیلڈ میں۔ تو میں نے کہا یہ کون سا بڑا کام ہے، ایک مرغے کو چھری چلانی، اوپر سے اس کا یونیفارم اتارنا ہے اور اس کے اندر سے جو مواد ہے گند والا وہ سائڈ پہ کرنا ہے، باقی پیسز کر دیں، اللہ خیر صلی اللہ۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا مرغی والا ظاہر سی بات ہے 150 لے گا، ذہن میں یہ بھی تھا کوئی پیسے بچ جائیں گے۔ تو میں نے کہا چلیں آج یہ تجربہ کرتے ہیں۔ میں نے چھری پکڑی اور وہ جیسے طریقہ دیکھا ہے کسائی، پاؤں کے نیچے اس کے پاؤں دیے اور اس کی گردن پکڑی اور چھری چلائی۔ اب ذہن میں فوری طور پر یہ آیا کہ ہم تو آپریشن کرتے ہیں مریض کو چلانے کے لیے، دوبارہ صحتیابی کے لیے، بالکل، اور میں اس کو مارنے لگا ہوں۔ وہ تھوڑا سا زور سے چھری چلی اور گردن میرے ہاتھ میں آ گئی۔ اچھا، اور گردن جیسے ہی ہاتھ میں آئی تو فوراً میں نے موبائل پکڑا، مفتی صاحب کو کال ملائی، جیسے سنا ہے ہم نے کہ اس طرح اگر گردن علیحدہ ہو جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مفتی صاحب سے ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے بتایا نہیں جی ایسا کوئی نہیں، تو آپ کیونکہ پروفیشنل نہیں ہیں تو اس لیے یہ ہو گیا، ارادتاً آپ کا نہیں تھا تو یہ جائز۔ تو اس لیے جو جس فیلڈ میں ہے بالکل ایسے ہی وہ اپنی فیلڈ کے اندر ماہر ہے۔ بالکل ٹرو، یہ تھوڑا سا سلسلہ ہے۔ کوئی ایسا کیس جس میں آپ نے بھی سمجھا ہو کہ آج میں بہت پریشان ہو گیا ہوں اس کو لے کے، یہ کیا ہو گیا؟ بس شروع کے دنوں میں نا ایک ٹریننگ کے دوران ہی شروع کے کچھ دن تھے، کچھ سٹیپس تھے، تو میری ڈیوٹی جو ہے وہ گائنی ڈپارٹمنٹ لگ گئی جہاں بچے
بچے کا آپریشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو میرا فرسٹ ڈے تھا وہاں پر، اور ایک گائنیکالوجسٹ تھی وہ کراچی کی، تو ان کے ساتھ میں پرفارم کر رہا تھا، میں ٹریننگ کے دوران تھا. تو جیسے ہی بیبی آؤٹ ہوا نا، تو لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو جو ہے نا وہ فوراً سے، اتنی مجھے آگاہی بھی نہیں تھی اس ٹائم، جی تو اس کو جو ہے نا وہ سی پی آر کریں. سی پی آر کہتے ہیں کہ دل جس بچے کا جی بند اس ہو طرح گیا ہو ٹھیک. اور اس کے دل کو چلانے کی کوشش کرو. بس اس کا وہ کہنا تھا، اور میں نے اس کو اپنے ذہن میں لے لیا کہ یہ بچہ شاید نہ بچے. تو اس کو تھوڑا سا لیا تو تھوڑا سا مجھے ایسا نا انزائٹی سی فیل ہاں ہوئی، ہاں. اور جیسے وومنٹ ہوتی ہے، عجیب سی میری سچویشن. ہمارے وہاں پر ایک رول تھا، مجھے یاد ہے کہ ایک لڑکا ہمارے ساتھ تھا، ابھی تک مجھے یاد ہے، وہ پنجاب سے ہی تھا، ارتضیٰ اس کا نام تھا. تو وہ ایک دن ہم ایمرجنسی میں تھے، تو آپریشن تھیٹر والی ٹیم، چھوٹا مائنر اوٹی ہوتا ہے وہاں، کوئی بھی ایسی کوئی اگر کوئی چوٹ وغیرہ لگی ہو تو وہ ٹھیک پھر ہے. وہ ڈیل کر. تو ارتضیٰ دیکھنے کے لیے گیا، تو جیسے ہی وہ اماں جی کا ہم نے سر سے جو بھی انہوں نے کپڑا وغیرہ رکھا تھا اٹھایا، تو ایسے بلیڈنگ جو ہے نا وہ اوپر کی طرف گئی. تو ارتضیٰ صاحب ادھر گرے ہوئے اور مریض ادھر بیٹھا ہوا. تو پھر وہ ساروں نے، وہ پیشنٹ ہمیں بلا رہے ہیں کہ جی تہاڈا ڈاکٹر ٹائم پہ. اچھا تو ہم جو ہے وہ مریض کو چھوڑ کے ارتضیٰ صاحب کو پکڑنا شروع ہو گئے. اس کو اٹھا کے اپنے سینئر ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے. تو اس کے اوپر یہ لیبل لگ گیا کہ آج کے بعد آپ نے آپریشن تھیٹر نہیں جانا. ٹھیک ہے، آپ کی ڈیوٹی نا عام وارڈ میں اور سرجیکل میں اس طرح میں لگے گی. اب میرے ذہن میں وہ تھا کہ میں وہاں کھڑا ہوں، انزائٹی بھی ہے، چکر بھی آ رہے ہیں، دل بھی گھبرا رہا ہے، عجیب سا ہے، لیکن میں اپنے آپ کو اسٹیبل کر کے کھڑا رہا. میں نے کہا مجھ پہ بھی وہی امپلیمنٹ نہ ہو جائے کہ آج کے بعد آپ نے نہیں آنا تھیٹر. تو میں نے اس کو بتایا اپنے سینئرز کو بعد میں، سر اس طرح سے جو ہے نا وہ میرا مسئلہ تھوڑا سا بنا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ کوئی بھی چیز اگر آپ اپنے ذہن پہ سوار کر لیں گے نا کہ ایسا ہو گیا، ہم نے تو مریض کی بہتری کے لیے کرنا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو اس طرح فیل وہ ایک تھا، اس کے بعد پھر جو اسٹیبل ہو گیا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ آپ میرڈ ہیں، آپ کے بچے بھی ہیں، تو بچوں نے بھی یہی فیلڈ چوز کی ہے یا ان کی اپنی چوائس ہے؟ اب ان کو کیا مطلب سجیسٹ کرتے ہیں؟ جی جو تو میرا خیال ہے اس فیلڈ کے اندر ہیں ڈاکٹر حضرات ہیں اسی طور پر، اور سرجری کے اندر ہیں، میرا خیال ہے وہ اپنے بچوں کو تو کبھی بھی ریکمنڈ نہیں کرتے کہ سرجری کی طرف. بڑی ٹف فیلڈ ہے. ٹھیک ہے. کوئی ٹائم نہیں ہوتا، کسی ٹائم بھی اگر آپ کسی کے بلانے پہ نہ جائیں تو وہ ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں تو پھر ہم مسلمان ہیں، اور بڑے بڑے فتوے، جی ایک انسانیت کی بچانا. ہاں بالکل، یہ تو ہم نے حالانکہ ایک اپنے پاس انسان رکھا ہے، ہوتا اس کی فیملی بھی ہے، ہاں جی. اور اس کے باہر بھی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، سارے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کو 2 بجے مجھے کال آ جاتی، ڈاکٹر صاحب تسی وہ جڑا آپریشن کیتا سی، مریض نو کھنگ بڑی آ رہی ہے. اب رات کو 2 بجے، اب دل تو یہ کرتا ہے کہ بندہ کہے جی کھنگ کر دیا وہ. تو اس وقت پھر اب کئیوں کو تو میں نے سوال بھی کیا کہ یار 2 بجے مجھے کال کر رہے ہو، جی جی جی. تو 2 بجے کوئی میڈیکل اسٹور گاؤں میں ہے ایسا کہ میں کوئی دوائی بتاؤں؟ تو کہیں نہیں جی اسی صبح لے لیں گے. پھر میں نے کہا بھائی صبح کال کر لیتے. اچھا اچھا. تو اتنے سادے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. میرا کیونکہ زیادہ ٹف ٹائم ہوتا ہے، اگر آرتھوپیڈکس نے ایک سرجری کی ہے، کوئی راڈ پلیٹ یا کوئی اس طرح گھٹنا وغیرہ چینج کیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ دوسری گائنی والی آ گئی ہے، وہاں پر وہ بچے کی پیدائش ہوئی ہے، پھر اس کے بعد کوئی ہرنیا والا جس کو جنرل سرجن کہتے ہیں وہ آ گیا. سرجن تو چینج ہوتے رہتے ہیں لیکن ہم تو وہیں کے وہیں ہوتے ہیں. تو آخری سوال آپ سے، کیسی زندگی آپ کی؟ الحمدللہ بہت مطمئن ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیں جی سب سے پہلے تو اس چیز پہ مطمئن ہوں، یہ شاید میرے الفاظ غلط ہی ہوں اور اس کے اوپر میں کوئی مفتیان فتویٰ نہ دے دیں. میرا اپنا مائنڈ سیٹ ہے کہ اگر میں پوری رات سجدے میں بھی رہوں اور پوری رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے تلاوت بھی کرتا رہوں، تو سب سے بڑی کتاب جس کو قرآن کہا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اتنی زبردست کتاب اور اتنی بڑی عبادت کہ رات کے آخر حصے میں آپ تہجد کے اندر قرآن پڑھ، تو میرا خیال ہے اللہ اس کے اوپر وہ چیز نہیں دیں گے جو مجھے اس چیز پر دیتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار مجھے کوئی تکلیف کے اندر ہو اور وہ مجھے کال کرے رات کو 2 بجے، ڈاکٹر صاحب میرا اپینڈکس ہے، بچے دی اپینڈکس کی بڑی درد ہو رہی ہے، کوئی بھی ڈاکٹر نہیں منو مل رہا کھاریاں دے اندر، لالا مسا دے اندر، ڈاکٹر صاحب اسی کے کریے. ٹھیک ہے. تو اگر اس کی کال پہ میں لبیک کہہ کے کھڑا ہو جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آپ ہاسپٹل پہنچیں اور میں بھی آ جاتا ہوں، تو میرا یہ مائنڈ سیٹ ہے، میں اس لحاظ سے بڑا مطمئن ہوں کہ اللہ پاک مجھے اس قرآن اور اس تہجد پڑھنے سے اور ادھر نفلی عبادت کرنے سے، اس کے اوپر اللہ مجھے جو ہے نا وہ بخش دے. حقوق العباد. جی ہاں. حقوق اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا نا، میں حقوق اللہ تو معاف کر سکتا ہوں، بالکل، لیکن حقوق العباد ایسے ہیں جو آپ لوگوں کے جو حقوق ہیں، جو ظاہر بات ہے کوئی بندہ اگر آپ کو کال کر رہا ہے تو اسے ایک امید ہے، ایسی اسے امید ہے کہ یار چلو اس وقت اور کوئی نہیں سن رہا، لیکن ڈاکٹر عرفان صاحب کو میں کال کروں گا، انہوں نے نیند میں بھی ہوئے، جتنے بھی ڈسٹرب ہوئے، سوئے ہوئے، جاگتے ہوئے، انہوں نے کہنا جی آ جائیں. خواتین حضرات اجازت چاہتا ہوں، مزید اسی طرح کے پروگرام دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے بی ایم نیوز. اللہ حافظ، اللہ نے کے بعد.